وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ کراؤن سے پشت ٹکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ یزدان کی نظر اس پر گئی۔ کیسی ہے طبیعت؟ یزدان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ بہتر ہے اب، زرگل مختصر سا جواب دیتے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زرگل بس سر اسبات میں ہلا گئی۔ یزدان خاموش رہا۔ صاحب اندر آ جاؤ۔ ساجدہ بھی یزدان کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی۔ یزدان نے زرگل سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ جی ساجدہ بھی آ جائیں۔ یزدان نرمی سے انہیں اجازت دیتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل بچی، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لائی ہوں، یہ پیو گی تو جسم میں ہمت آ جائے گی۔ ساجدہ بھی اس کے سامنے جوس کا گلاس کیے کہنے لگی، جس پر زرگل نے تھام لیا۔ شکریہ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی بھی۔ زرگل نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے ساجدہ بھی کو مخاطب کیا، جی بچی۔ ساجدہ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہی نرمی سے پوچھنے لگی، یزدان صاحب آپ سے ہمیشہ ایسے بات کرتے تھے یا آج کر؟ زرگل انہیں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں پوچھنے لگی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی، نہیں، شروع سے ہی ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ زیان صاحب تھے یا پھر یزدان صاحب؟ وہ مسکراتے ہوئے زرگل کو جواب دینے لگی۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ جوس کے لیے ایک بار پھر شکریہ۔ زرگل جوس ٹرے میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ ساجدہ بھی سے آرام کا کہتے ساتھ چلی گئی۔ اچانک سب میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شاید میری آزمائش ختم کرنے والے ہیں، زرگل دل میں سوچتے ہوئے خود سے کہنے لگی۔ تبھی یزدان باتھ روم سے باہر آیا اور زرگل نے اسے دیکھا۔ رات کا کھانا کھا لینا اور میڈیسن بھی کھا لینا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپنے سوال پر زرگل شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ زمان کے پاس وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا وہ کون؟ زرگل فوراً اسے معصومیت سے کہنے لگی۔ یزدان بالوں کو بنا رہا تھا، میرا دوست۔ وہ اسے جواب دیتے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ تم بے وقوف کی بے وقوف ہی رہو گی۔ زرگل خود پر غصہ ہوتے ہوئے منہ بسورے کہنے لگی، میرے ساتھ چلے گا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زمان کی نظر اس پر گئی۔ کہاں؟ زمان گولی کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لاہور۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ زمان نے فائر کی اور بوتل پر سیدھا جا لگا۔ زمان نے اب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ایڈمیشن کروانا ہے کالج میں؟ یزدان اسے لاہور جانے کی وجہ بتاتے ساتھ سگریٹ نکال کر اسے جلا کر لبوں سے لگا گیا۔ کیا تو پھر سے اسٹڈی سٹارٹ کرے گی؟ زمان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا مذاق تھا، چلوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہتا ساتھ آ کر بیٹھی ہے، کیا بنا بات کی بھابھی سے؟ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کس متعلق؟ وہ آئی برو اچکائے ناسمجھی سے دھواں ہوا میں اڑاتا پوچھنے لگا، میرا مطلب تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بھابھی سے معافی مانگی ہے، اور اسے بولا ہے کہ اب تو ایسا نہیں کرے گا؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات سمجھانے لگا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا، معافی تب مانگو جب غلطی سدھار لوں گا، بولنے سے غلطی نہیں سدھاری جاتی۔ زمان شاہ اسے دیکھنے لگا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور مسکرا دیا، 7 سال ہو رہے ہیں، آگے بھی رہ لو گے؟ مجھے بھی ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو زمان شاہ کی ہمسفر بن سکے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں اپنا جواب دے گیا۔ یزدان خاموش رہا۔ وہ رات کو حویلی واپس آیا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ زرگل بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکرائے سو رہی تھی، سینے پر بازو باندھ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے نظروں کے حصار میں لے گیا۔ وہ اس وقت سوتے ہوئے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ چودھری یزدان کا دل گستاخی پر اتر رہا تھا، مگر اپنے پہ قابو پائے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حور ہو۔ زرگل کو اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے کھڑا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول کر اٹھی۔ نظر یزدان پر گئی تو اس کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ آپ؟ میں اٹھ رہی تھی بس۔ زرگل اسے کھڑا پا کر فوراً اسے کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ ضرورت نہیں اس کی، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ یزدان اسے منع کرتے ہوئے کہتے ساتھ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ نہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ زرگل فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا، تم نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا، ایسا نہیں ہے، آپ کو عادت نہیں ہے تو بس اس لیے۔ زرگل نظر جھکائے دھیمے لہجے میں اسے بولے۔ یزدان اسے دیکھنے لگا، کچھ گھنٹوں کے بعد ہی تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ یزدان اسے نرمی سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ زرگل حیرانگی سے پریشان سے ہوتی کہنے لگی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ یزدان چینج کر کے کمرے کی لائٹس آف کرتا صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ یزدان کو صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ایک ہی رخ میں نہ جانے کب سے سویا ہوا تھا۔ یہ کیسے سو لیتی ہے آرام سے؟ یزدان زرگل پر نظر ڈالتے ہوئے پریشان سا بولا، پھر اسے دیکھا جو پتلی سی چھوٹے قد کی بیڈ پر سوتے ہوئے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
زرگل پرسکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ یزدان پوری رات اسی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو دیکھنے سے بھی یزدان کو کتنا سکون مل رہا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن یزدان کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ صبح زرگل کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ اب وہ بہتر تھی، اس کے جسم کا درد بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے مانگنے لگی۔ جائے نماز جگہ پر رکھتی زرگل کی نظریں یزدان پر گئی، جس کا سر صوفے سے تھوڑا نیچے اور بازو بھی نیچے تھے۔ زرگل آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کرنے لگی۔ جب یزدان کی نیند ٹوٹی، زرگل ایک دم گھبراتی ہوئی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ یزدان کی نظر اس پر گئی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ چہرے پر نور تھا، آج بھی زیادہ نور تھا، جو گھنی پلکیں، لائٹ براؤن آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اس وقت چودھری یزدان کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یزدان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرگل کھڑی اس پر نظر ڈالتی پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نے سر کو خم کر دیا۔ مجھے لاہور جانا ہے، ضروری کام ہے۔ یزدان اسے بتاتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ یزدان ناشتہ کرتے ساتھ ہی فوری حویلی میں چلا گیا۔ اسداللہ بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں گیا ہے یہ؟ چودھری اسداللہ نے زرگل کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے۔ لاہور؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرگل کھڑی اس پر نظر ڈالتی پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نے سر کو خم کر دیا۔ مجھے لاہور جانا ہے، ضروری کام ہے۔ یزدان اسے بتاتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ یزدان ناشتہ کرتے ساتھ ہی فوری حویلی میں چلا گیا۔ اسداللہ بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں گیا ہے یہ؟ چودھری اسداللہ نے زرگل کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے۔ لاہور؟ زرگل مختصر سا جواب دیتے ساتھ وہاں سے چلے گی۔ اسداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں وہ کروں گا اس لڑکی کے ساتھ کہ یزدان تم اسے چھوڑ دے گا۔ وہ چہرے پر خباثی مسکراہٹ سجائے ہوئے دل میں کہتے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ زرگل کمرے میں داخل ہوئی۔ آج پہلی دفعہ اس نے حویلی میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے اچانک اسے یزدان کا خیال آیا۔ جب اسے بخار ہوا تھا کتنی فکر تھی اس شخص کو، آنکھوں میں اس کے لیے کتنا خیال تھا۔ زرگل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اگلے ہی پل سمٹ گئی۔ تم ایسے سوچ رہے ہو زرگل؟ زرگل پریشانی سے خود کو دیکھتے ہوئے بولی اور اپنی سوچ جھٹکی۔ نہیں زرگل، تم اسے نہیں سوچ سکتی۔ اس شخص نے تمہاری زندگی الٹ کر رکھ دی ہے۔ زرگل اپنی سوچ کو بدلتے خود سے کہتے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتی، مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ وہ آنکھیں بند کیے پریشانی سے بولتی، گہرا سانس لیتی۔ اس 18 سال کی لڑکی کے ساتھ ہوا بھی تو کیا کچھ نہیں، اس نے کیا کیا نہیں برداشت کیا تھا اس چھوٹی سی عمر میں۔ یہ عمر تو لڑکیاں اپنے بارے میں سوچنے میں گزار دیتی ہیں، مگر وہ بیچاری تو اپنے متعلق اس عمر میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ زرگل کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب کسی شخص کی آواز سے اس کا دھیان اس کی طرف گیا۔ وہ کچن سے باہر نکلی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر زرگل پریشان سی ہوگی۔ دیکھنے میں اچھا تھا اور درمیانے کا تھا، ہلکی دھاڑی، سیاہ بال۔ اس لڑکی کی نظر بھی زرگل پر گئی۔ عیسیٰ؟ چودھری اسداللہ جو کسی کام سے باہر جا رہے تھے، زینے اترتے نیچے آئے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگا، تایا جان؟ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا آگے بڑھ کر گلے لگانے لگا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسداللہ اس کے گلے لگے دل میں کہنے لگا۔ عیسیٰ ان سے الگ ہو اور نظر زرگل پر گئی۔ تم اچانک کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ عیسیٰ نے بھی انہیں دیکھا، میرا دل کر رہا تھا آپ سے، یزدان سے ملنے کا۔ ویسے یہ ہے کون؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسداللہ کی نظر زرگل پر گئی۔ کوئی نہیں، سمجھ لو ملازمہ ہے۔ اسداللہ زرگل کو دیکھے بغیر جواب دیتے ساتھ عیسیٰ کے ساتھ لیے اور اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ عیسیٰ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ زرگل بچے تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ساجدہ بھی کچن سے باہر آتے ہوئے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں اندر ہی آ رہی تھی، زرگل کہتے ساتھ کچن کی جانب قدم بڑھا گئی۔ ایک بات تو بتا، زمان اور یزدان ابھی زرگل کا ایڈمیشن کروا کر کالج سے باہر نکلے؟ زمان اس سے کہنے لگا۔ پوچھ؟ یزدان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تجھے بھابھی کا میٹرک کا رزلٹ کارڈ کہاں سے ملا؟ زمان پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے زرگل کی ماما نے دیا ہے۔ یزدان اسے جواب دیتے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال گیا اور زمان اس کے والے سیٹ پر بیٹھ گیا۔
یزدان یار اچانک کیسے تو بدل گیا؟ زمان فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اب کی بار اسے دیکھا۔ ماں آئی تھی خواب میں، یزدان اسے جواب دیتے ساتھ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس بار زمان بھی بات کو سمجھتا خاموش ہو گیا۔ آج ہی نکلنا ہے واپس یا کل؟ زمان اس سے کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر میں، یزدان اسے جواب دیتا۔ گاڑی ہوٹل پر رک گیا۔ زمان سر کو خم دے گیا۔ عیسیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ اسداللہ نے اپنے خاص ملازم عابد کو اپنے پاس بلایا۔ میں تمہیں ایک بہت اہم کام دے رہا ہوں جو آج ہی ہونا چاہیے۔ چودھری اسداللہ عابد کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا، جس پر وہ فوراً سر کو خم کر گیا۔ جی صاحب، آپ حکم کریں۔ عابد تابع داری سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ سمجھ گئے نا اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کرنا ہے؟ وہ چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجائے کہنے لگا، جس پر عابد اس بات میں سر ہلا گیا۔ سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں صاحب۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر اسداللہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ عابد وہاں سے چلا گیا۔ زرگل کچن وغیرہ کا کام سمیٹ کر نماز پڑھنے کے غرض اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ گھڑی اس وقت 10:15 بجا رہی تھی۔ لڑکی جاؤ، عیسیٰ سے پوچھ کر آؤ، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ چودھری اسداللہ نیچے آتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے اور خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کر اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اوپر جاتے ہی اسداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں چل دیے۔ زرگل عیسیٰ کے کمرے کی جانب بڑھنے والی تھی جب کسی نے اپنی جانب کھینچ کر عیسیٰ کے کمرے سے تھوڑا فاصلہ پر بنے کمرے کی جانب دھکیلا۔ زرگل ایک دم گھبرا سی گئی۔ کمرے میں تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ پریشانی سے ڈرتے ہوئے کپکپاتے ہوئے آواز میں پوچھنے لگی۔ جب تاریکی میں ڈوبا کمرہ ایک دم روشن ہوا، عابد چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ اسے واقعی حیرانگی ہو رہی تم؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر عابد کہکا لگا گیا۔ ہاں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا اس دن کا۔ آج وہ دن آ ہی گیا۔ تجھے اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عابد اس پر ہوس بھری نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بولتا۔ اسے خوف زدہ کر گیا۔ زرگل اس کی آنکھوں میں خوف محسوس کرتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ زرگل آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی گھبرانے لگی اور پوچھنے لگی، تو نے نہیں، تیرے حسن نے آج کی رات میری ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اسے کہتے ساتھ زرگل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زرگل اپنی سانس روک گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زرگل کو اس شخص کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہو رہا۔ شکریہ۔ یزدان زمان کو اس کے گھر اتار کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زمان نے اسے دیکھا، اللہ خیر، وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زمان جیب میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر چل دیا۔ یزدان ایڈمیشن فارم سنبھال کر رکھتا، گاڑی سٹارٹ کرتا اور حویلی کا رخ کر گیا۔ وہ زرگل کے چہرے کے تاثرات کی تخیل کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کتنی خوش ہوگی یہ خبر سن کر؟ یزدان یہ سوچتے ہوئے حویلی کی طرف چل دیا۔ دیکھو میرے قریب مت آ۔ میں ڈر گیا، عابد ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی جانب بڑھتا، گلے میں لیا دوپٹہ جھٹکے سے اس کے سینے سے ہٹاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر تم نے مجھے چھوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرگل ہمت جما کیے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی، تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتا، اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ زرگل آنکھیں بند کیے دل سے خدا کو یاد کرنے لگی۔ عابد کی طرف بڑھتا، سر پر جھکنے لگا، کوئی بچاؤ مجھے پلیز، کوئی مدد کرو میری۔ زرگل اونچی آواز میں چیختے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگا۔ خاموش۔ عابد غصے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوتے ہی اوپر کی جانب بڑھتا چودھری اسداللہ سے ملنے کا ارادہ کرنے لگا۔ چودھری صاحب کے کمرے کی جانب قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ زرگل کی آواز سے قدم ایک دم رک گئے۔ اس کمرے کی بجائے وہ اپنے قدم ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازہ لاک دے کر یزدان نے اسے توڑ دیا۔ یزدان دروازے کو توڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سوکھی سی اتر آئی، رگیں ابھرنے لگی، ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہونے لگی۔ زرگل یزدان کو دیکھتی عابد کو دھکا دیتی فوراً اس طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر عابد کو دیکھا، جو یزدان کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ میں نے نہیں کیا، صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ عابد یزدان کو آنکھوں میں موجود غصہ دے کر گھبراتے ہوئے رک رک کر الفاظ ادا کرتا۔ جھوٹ بول گیا۔ زرگل یزدان کو دیکھتی نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے میں نے؟ زرگل بھیگی ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا، یزدان آگے بڑھ کر زمین پر پڑا، زرگل کا دوپٹہ اٹھا کر واپس زرگل کی جانب بڑھا، اس کی شانوں پر ڈالتا ہوا زرگل کو اپنے پیچھے چھپا گیا۔ تیری اتنی ہمت، تو چودھری یزدان کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ یزدان اپنے چہرے پر بلا کی سختی لائے اس کی طرف بڑھ گیا۔ غرایا عابد کو
عابد کا پورا وجود کانپنے لگا۔ یزدان نے اس کے منہ پر لگاتار 7-8 پھوکے مارے۔ اس کا منہ خون و خون ہو گیا۔ اس وقت یزدان ایک وحشی انسان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ تھا۔ پیچھے کھڑی زرگل یزدان کے اس روپ سے بے حد خوف زدہ ہوئی۔ صاحب معاف کر دیں، عابد ہاتھ جوڑ کر کانپتے ہوئے اسے خوف سے کہنے لگا۔ اسے اپنی موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ کوئی چودھری یزدان کی عزت پر نظر بھی ڈالے تو اس کی جان لے لوں گا۔ تو نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کیسے؟ یزدان اس کا گریبان پکڑے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی سجائے چلایا۔ زرگل اس کے غصے سے سہم کے رہ گئی۔ عابد خاموشی سے خوف زدہ سا کھڑا تھا۔ اسداللہ شور کی آواز سن کر خوشی سے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے اور عیسیٰ بھی اٹھ کر آیا کیوں کہ یزدان بہت تیزی سے آواز میں چیختا تھا۔ سب ملازم نیچے ٹی وی لاؤنج میں پریشانی سے اکٹھے ہو گئے۔ یزدان چودھری اسداللہ کو نظر انداز کرتا ہوا زرگل کا ہاتھ تھامے باری باری قدم اٹھائے نیچے کی جانب بڑھا اور سب کے بیچ اس ملازم کو زمین پر پھینکا۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ یزدان؟ وہ ہمارا خاص ملازم ہے۔ اسداللہ یزدان کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ یزدان نے سرد آنکھیں اس کی جانب کیے، انہیں دیکھا۔ زرگل کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ میری بیوی کے ساتھ؟ یزدان لفظوں پر زور ڈالے چلا کر اسداللہ کو جواب دینے لگا۔ بھول رہے ہیں آپ، وہ آپ بیوی ہے میری، ونی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سب کی نظر میں۔ وہ غصے سے لال چہرے لیے ایک دم یزدان پر بڑھکے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ آپ جو بھی کہیں ابا، مگر اس نے چودھری یزدان کی عزت پر غلط نظر ڈالی ہے اور چودھری یزدان کی بیوی کو اس نگاہ سے دیکھے گا میں اس کی سانس بھی روک دوں گا۔ یزدان ملازم میں سرد قہر برستی نگاہیں گاڑے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ تمہاری عزت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے تمہاری۔ اسداللہ انتہائی اونچی آواز میں چیختے ہوئے یزدان سے کہنے لگے۔ یزدان نے سرد آنکھیں لیے ان کی جانب دیکھا۔ میں بول رہا ہوں وہ میری بیوی ہے تو میری بیوی ہی ہے۔ یزدان پہلی بار اپنے باپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اونچی آواز میں اور اونچے لہجے میں اسے کہنے لگا۔ پیچھے کھڑی زرگل حیرانگی سے یزدان کو دیکھنے لگی۔ وہ بیوی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آپ کی، اسداللہ سرد لہجے میں اسے بولے، جس پر یزدان نے غصے سے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ ہر ایک شخص وہاں موجود کھڑا یہ سن رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، وہ چودھری یزدان کی بیوی ہے اور میری بیوی ہے۔ یزدان انگلی اٹھا کر انہیں سختی سے بتاتے ساتھ غصے سے عابد کو دیکھنے لگا۔ ابھی کے ابھی اس کو فارغ کرے ورنہ میں 2 سیکنڈ میں اس کی جان لے لوں گا۔ یزدان عابد پر نظریں گاڑے اسداللہ سے کہنے لگا۔ اسداللہ گھبرا سے گئے۔ وہ جانتے تھے وہ شخص جو بولتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ نہیں، ہم فارغ کر رہے ہیں اسے۔ اسداللہ فوراً اسے کہتے ساتھ عابد کو اشارہ کرنے لگے، جس پر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ آج کے بعد کسی نے بھی چودھری یزدان کی بیوی زرگل پر نظر گندی ڈالی تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ ملازموں پر نظریں جمائے سختی سے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولتا زرگل کا ہاتھ تھامے کمرے کا رخ کر گیا۔ زرگل یک ٹک اس پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم ڈرے ہوئے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اسداللہ بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عیسیٰ پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ صبح یزدان سے بات کرنے کا سوچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسداللہ کمرے میں آتے ہی غصے سے ٹہلنے لگے۔ میرا بیٹا بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے جیسے پٹی بندھی ہے۔ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے خود میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے۔ انہیں رہتے رہتے یزدان پر غصہ آ رہا تھا۔ کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ یزدان زرگل کو کمرے میں لایا اور ساکت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ زرگل اس طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ زرگل تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ زرگل ہوش میں آئی اور اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، یزدان نے اسے نرمی سے کہتے ساتھ اٹھنے لگا۔ جب زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما، یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جس طرح آج آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ، مجھے بچایا، شکریہ، مجھ پر یقین کرنے کے لیے شکریہ۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کھڑی ہوتی نم آنکھوں سے بولی۔ اب تو میں غصہ بھی نہیں ہوا تم پر، پھر کیوں رو رہی ہو؟ یزدان اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے ہوئے پریشان سا بولا۔ زرگل اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، اگر وہ میرے ساتھ کچھ کر لیتا۔ زرگل نظریں جھکائے معصومیت اور ڈرے ہوئے لہجے میں اسے بولی۔ جب تک چودھری یزدان ساتھ ہے تمہیں کوئی ہلکی سی خراش بھی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اعتماد سے بولتا زرگل کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا، جس پر زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کو بھوک لگی ہے کیا؟ میں کھانا لگا دوں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے صرف آرام کرنا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل اس
बात में सर हिला गई। यजदान बाथरूम का रुख कर गया। जरगुल सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद यजदान कपड़े तब्दील करके बाथरूम से बाहर की तरफ बढ़ा तो जरगुल वजू करने के गर्ज से बाथरूम का रुख कर गया। यजदान बेड पर आकर लेट गया। 5 मिनट बाद जरगुल बाथरूम से बाहर निकली। सर पर हिजाब की तरह दुपट्टा लिए वो जाए नमाज बिछाती नीयत बांध कर गई। यजदान की नजरें इस पर जमी हुई थी। जितनी देर वो नमाज पढ़ती रही यजदान की नजरें इसी पर ही मरकूज रहीं। दुआ के लिए हाथ उठाए वो दुआ मांगती, चेहरे पर हाथ फेर कर एक नज़र यजदान पर डालकर वो जाए नमाज लपेटती जगह पर रखकर सोफे पर चली गई। सुबह जरगुल नमाज वगैरह पढ़कर शावर वगैरह लेकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों को चुटियाँ बना रही थी जब यजदान की आंख खुली। नज़र इस पर गई। बेबी पिंक कलर के ड्रेस में जिस पर सफ़ेद रंग की कढ़ाई हुई थी, साथ ही हम रंग सफ़ेद दुपट्टा लिए बेहद खूबसूरत लग रही थी। यजदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जरगुल छुट्टियाँ करके मुड़ी तो इसे जागता पाकर थोड़ा घबरा गई। यजदान इसे देखकर बेड से उठकर चप्पल पहनता बाथरूम की जाना बढ़ गया। पता नहीं मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे थे, जरगुल इसके जाते ही मुंह बनाती बड़बड़ाते हुए बोली। जरगुल को 5 मिनट से ऊपर हो गए थे। वो यजदान का इंतजार कर रही थी। तभी यजदान बाथरूम से बाहर निकला। नज़र जरगुल पर गई। वो इसे देख रही थी। तुम्हें कुछ कहना है? यजदान इसे खड़ा देखकर परेशान सा पूछने लगा। जरगुल ने इस बात में सर हिला दिया। बोलो। यजदान इसकी जान बढ़ते हुए इसे कहने लगा। जरगुल घबराते हुए अपनी उंगलियों से खेल रही थी। वो मैंने आपसे कहा था मुझे तलाक दे दे। जरगुल नजरें झुकाए घबराते हुआ आहिस्ता आहिस्ता आवाज में इसे बोली। यजदान के चेहरे के तासरात यकदम बदल गए। क्या? यजदान इसकी तरफ एकदम कदम बढ़ाकर आईब्रो उचकाए पूछने लगा। जरगुल की जानब से एक कदम बढ़ता देखकर खुद एक कदम पीछे हो गई। जी। घबराते हुए लड़खड़ाते हुए इसे बोली, जिस पर यजदान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो इसकी जानब बढ़ने लगा। जरगुल घबराकर पीछे खिसकती ड्रेसिंग से जा लगी। क्यों? मेरे साथ रहना अच्छा लगने लग गया है। यजदान ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखी इसके चेहरे के करीब चेहरा लाए शौकिया लहजे में पूछने लगा। जरगुल आंखें बंद कर गई। अम्मा कह रही थी कि तलाक वाली लड़कियों को लोग बहुत सुनाते हैं। मेरी बेहतरी इसी में है कि आपके साथ रहूं। जरगुल आंखें बंद किए कांपते हुए लबों से रुक रुक कर इसे जवाब देने लगी। यजदान की नज़र इसकी चांदी के नथ पर जम सी गई। तुम्हें मालूम है? यजदान इसकी नथ पर नजरें गाड़े गमगीर लहजे में कहने लगा। क्या? वो कपकपाती आवाज़ में इसे पूछने लगी। इसके घबराने पर यजदान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम्हारे चेहरे पर यह नथ कितनी जचती है। वो इसके चेहरे पर गहरी नज़र जमाए इसे बोला, जिस पर जरगुल ने आंखें खोलकर इसे देखा। इसके गाल लाल हो रहे थे। हार्ट बीट अलग से ही स्पीड से चल रही थी। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो मासूमियत से कन्फ्यूज सी होती इसे कहती। यजदान को सीधा अपने दिल में उतरती महसूस हुई। इससे पहले यजदान कुछ बोलता और दरवाजे पर दस्तक हुई। यजदान के चेहरे पर फौरन सर्द तासुरात सज गए और जरगुल से दूर हो गया। जरगुल फौरन इसे पहले दरवाजे की जानिब बढ़ती साजिदा भी के बुलाने पर बाहर चली गई। कहाँ थी तुम? हाँ मालूम है ना, ये वक्त नाश्ते का है। चौधरी असदुल्ला जरगुल को आता देखकर फौरन गुस्से से कहने लगे, जिस पर जरगुल ने इन्हें देखा। ईसा जो अभी नीचे आया था खामोशी से असदुल्ला को देखने लगा। मुझे यजदान ने कहा था कि मैं सिर्फ इनके काम करूँ। जरगुल बगैर डरे नजरें झुकाए इन्हें जवाब देती मजीद गुस्सा दिला गई। यजदान नहीं, यजदान साहब। असदुल्ला गुस्से से जरगुल को बोले। जरगुल ने एक नज़र उठाकर इन्हें देखा। आप भूल रहे हैं शायद कल मुझे उन्होंने सबके सामने बीवी माना है। वो असदुल्ला को देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में याद दिलाते हुए बोली। असदुल्ला सर्द निगाहों से उसे देखने लगे। मैं तुम्हारी ज़ुबान। असदुल्ला गुस्से से जरगुल से बोलने लगे। जब यजदान को आता देखकर असदुल्ला फौरन खामोश हो गए। मुझे यजदान बुलाएगी और आप अपना नाश्ता मुलाजमा से कहकर बनवाए। जरगुल तुम मेरा नाश्ता बनाओगी? यजदान असदुल्ला को जवाब देते साथ जरगुल को देखे नरमी से कहने लगा। जरगुल खामोशी से चली गई। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता। असदुल्ला चीख कर कहते साथ हवेली से चले गए। ईसा डाइनिंग टेबल पर आया। कैसे हो यजदान? वो इसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। यजदान ने इसे देखा। ठीक रात को मिल नहीं सका था, सब तुम्हारे सामने था। यजदान इसके गले लगकर कहते साथ कुर्सी संभाल गया। तभी जरगुल नाश्ता लेकर आई और मेज़ पर रख दिया। ईसा की नज़र इस पर गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैं ईसा। वो मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहने लगा। जरगुल जवाबन मुस्कुरा दी। क्या मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा भाभी? वो मजाकिया अंदाज में जरगुल को देखते हुए कहने लगा, जिस पर जरगुल को शर्मिंदगी हुई। नहीं, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए। जरगुल फौरन इसे कहते साथ वहाँ से जाने लगी। जब यजदान ने जरगुल को हाथ थाम लिया। जरगुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे इसके हाथ के खाने का नाश्ता खाने की आदत है, इसलिए तुम्हें मुलाजमा बना देगी। यजदान सर्द लहजे में ईसा को घूर कर देखते हुए बोला। जरगुल इसे देखने लगी। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बना देती हूँ। जरगुल फौरन इसे यजदान को देखते हुए बोली, जिस पर यजदान ने सर्द निगाहों से जरगुल को देखा।
میں کہہ رہا ہوں ملازمہ بنا دے گی، بیٹھو خاموشی سے ناشتہ کرو۔ یزدان لفظوں پر زور دیے گھور کر زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ ساجدہ بھی عیسیٰ کے لیے ناشتہ لائیں۔ یزدان اونچی آواز میں ساجدہ بھی سے کہتے سے زرگل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے لگا۔ عیسیٰ اور زرگل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھابھی آپ چاچو کی باتوں کا مائنڈ مت کیجیے، وہ غصے کے بڑے تیز ہیں۔ عیسیٰ زرگل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بے فکر رہو عیسیٰ، میں اسے مائنڈ نہیں کرنے دیتا۔ یزدان زرگل کے ہاتھ پر مزید مضبوط گرفت حائل کیے کہنے لگا۔ زرگل اسے بس دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خاموش تھا۔ زرگل کچن سے باہر آ رہی تھی جب زرگل کی نظر حویلی میں داخل ہوتے شخص پر گئی۔ یہ وہی ہے جو یزدان اور اس کے نکاح میں شامل تھا۔ السلام علیکم، میں یزدان کا دوست ہوں۔ زمان، یزدان کہاں ہے؟ زمان نے زرگل کو سنجیدگی سے بتانے لگا، جس پر زرگل کو یاد آ گیا۔ جی وہ باہر ہے۔ زرگل اسے بتاتے ساتھ خود سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ زمان باہر آیا تو سامنے کا منظر ہی دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ چودھری صاحب آپ کر دیں، آج ہی اس کا نکاح بوجھ ہے یہ میرے لیے۔ وہ اچھی خاصی عمر کا آدمی اسداللہ سے مخاطب ہوا کہنے لگا۔ یزدان پریشان سا کھڑا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ 50 سال کا ہے جو نکاح کرنے آیا ہے آپ کی پوتی سے۔ یزدان سرد لہجے میں اسے فوراً اس آدمی سے بولا۔ اسداللہ نے یزدان کو دیکھا۔ تم خاموش رہو، اس کی شادی اسی سے۔ اسداللہ روبدار آواز میں یزدان کو دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ 20 سالہ لڑکی بے بس سی نظریں اٹھا کر چودھری اسداللہ کو دیکھنے لگے۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، مجھے بخش دے، مار دے یا نکاح مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے گڑ گڑا کر بھیک مانگنے لگی۔ بولی زمان کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ 1 سال پیچھے چلا گیا۔ ماضی رات 11 بجے کے وقت وہ ڈیرے سے واپس گھر کے لیے بڑھ رہا تھا جب کوئی لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی بگڑی سی حالت میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زمان کی نظر اس پر گئی تو پریشان سا ہوا۔ میری مدد۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے زمان کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر گئی۔ زمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ زمان کی طرف بڑھا اور اسے ہلایا مگر وہ ساکت سی لیٹی رہی۔ اپنے پر ڈالی شال اتار کر اس کے وجود کو اچھی سے ڈھکتا باہوں میں بھرے اسے ایک پٹے پر لٹا گیا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کے کوئی بھی انسان اندازہ لگا سکتا تھا اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زمان کی نظر اس کے چہرے پر کی تھی۔ تیکھے نقوش اور حسین لڑکی زمان کو بے حد پیاری لگی۔ اس میں سے آتی خوشبو زمان کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ زمان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور زندگی کی پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ پوری رات اس کے پاس یوں بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت جا کر زمان کی آنکھ لگی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ زمان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ اسے نہیں ملی۔ زمان خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن سے آج تک زمان شاہ اس لڑکی کی تلاش میں تھا۔ آج وہ لڑکی اسے اس حالت میں ملے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ پر رحم کھائیں چودھری صاحب، وہ لڑکی ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتے ہوئے ایک بے رحم انسان سے التجا کر رہی۔ کون کرے گا تجھ سے نکاح؟ شکر ہے کہ وہ کر رہا ہے۔ چل میں پورے گاؤں کو اکٹھا کرتا ہوں، ایک بھی شخص نے تجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو میں تیرا نکاح اسی سے کروا دوں گا۔ چودھری اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں کہنے لگا۔ جب سامنے بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اگر اپنی بے عزتی کروانی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تجھ جیسی بے غیرت لڑکی سے کون کرے گا نکاح جو ایک رات پوری باہر رہی ہو گھر سے۔ اسداللہ اسے بولتے تکلیف پہنچا گئے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی خاموش رہی۔ آپ کو گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں کروں گا نکاح۔ زمان اونچی آواز میں بولتا ہے۔ چودھری اسداللہ یزدان سے اس لڑکی کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ تم ہوش میں تو؟ چودھری اسداللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان اس لڑکے پر نظری جمائے قدم بڑھا کر اس طرف آیا۔ میں پورے ہوش و حواس میں، آج ہی تو میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ زمان اس پر نظری جمائے لفظوں پر زور دیے بولا۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی۔ چودھری اسداللہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے پھر آج رات ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا، چودھری اسداللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی پریشان سی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سچائی جاننے کے بعد بھی اسے اپنا بنانے کے لیے مان چکا تھا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی یزدان داخل ہوا۔ زرگل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، کتنے غصے سے پکڑا تھا، اتنا درد ہو رہا ہے۔ زرگل اپنے سرخ ہاتھ کو دیکھتی معصومیت سے کہنے لگی۔ یزدان کی کہی بات سن چکا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زرگل نے اس کی جانب دیکھا، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ بیٹھو۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہنے لگا اور اسے بیڈ پر اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زرگل نے اسے دیکھا تھوڑا سا، وہ اسے دیکھتے ہوا آہستہ سے کہنے لگی۔ یزدان نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر نظریں جمائے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل بس اثرات میں سر ہلا گئی۔ یزدان نے شاپر بیگ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟
زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آج رات زمان کا نکاح ہے، وہ اس حویلی میں ہی ہوگا، تمہارے پاس ڈریس نہیں ہوگا اس لیے لایا ہوں، یزدان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرگل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، آپ کے دوست کا نکاح اتنا اچانک؟ وہ پریشان سی نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا، ہمارا بھی تو اچانک نکاح ہوا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، اور زرگل پلکیں جھکا کے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زرگل پریشان سی کہنے لگی۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے کھولا اور اس بیج کو پڑھنے لگی۔ سچ میں؟ زرگل بے یقینی سی کیفیت میں کاغذ پر نظریں جمائے بولی، اور یزدان کو دیکھا وہ اس بات میں سر ہلا گئی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ زرگل خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان نے سینے پر بازو باندھے، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب میں نے کیا تمہارے لیے اس کی معافی مانگ رہا ہوں، یزدان سے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل کے چہرے پہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، مگر یہ تو لاہور میں ہے تو میں کیسے پڑھوں گی؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کرنے لگا۔ یزدان نے اس کے ہاتھ میں کاغذ لیا، تیاری ہم یہاں کریں گے، جب پیپرز کا وقت آئے گا تو ہم جا کر دے دیں گے، یزدان اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ زرگل کی پریشانی کم ہوئی، لیکن مجھے کون پڑھائے گا؟ وہ اسے ایک اور سوال کرنے لگے، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ہوں گا تمہارا ٹیچر، وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے بولا، جس پر زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ اب تم تیاری کرنا شروع کرو، گھنٹے بعد نکاح ہے، وہ اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ زمان واپس گھر آیا اور آتے ساتھ اس نے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نفل ادا کیا۔ وہ خدا کا دل سے شکر ادا کرنا چاہتا تھا، وہ ہر امید ختم کر چکا تھا، لیکن آج 1 سال بعد خدا نے اس لڑکی کو اس کے سامنے ایسا لا کر کھڑا کیا، کوئی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ واقعی حیران تھا، وہ اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا، جس لڑکی کا اسے نام تک نہیں معلوم تھا، وہ اسے 1 سال پہلے اپنا دل دے چکا تھا۔ وہ اس حالت میں کبھی کسی اور لڑکی کو دیکھ کر نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج شام پہننا ہے یہ سوٹ تم نے؟ زرکشا کا دادا بیڈ پر سوٹ پھینکتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ زرکشا جب سے حویلی سے واپس لوٹی تھی، اس کے ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، ایک عجیب پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ درمیانے قد کی، سیاہ رنگ کے خوبصورت بال، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سفید رنگ، وہ دیکھنے میں بہت پیاری تھی، مگر اس میں کشش بہت زیادہ تھی۔ حویلی میں کوئی ڈیکوریشن اور نہ ہی کسی قسم کا انتظام ہوا تھا۔ زمان نے چودھری اسداللہ سے صاف بول دیا تھا، نکاح کی تقریب بہت ہی سادہ اور چند لوگوں میں کی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سجائے، تیکھے نقوش کا، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت اور خوبرو نوجوان اپنے نکاح کے لیے تیار تھا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ دوسری طرف وہ سفید رنگ کے لہنگے میں ملبوس، جس پر گولڈن رنگ کا نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، سر پر سفید رنگ کا کام دار دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد صرف باتیں اور تانے ہی تو سننے آئی تھی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شخص اسے کیوں اپنانا چاہتا ہے۔ یزدان سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بڑی ہوئی داڑھی میں بالوں کو نفاست سے سجائے بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو نظر ڈریسنگ پر کھڑی زرگل پر گئی، جو گھبراتی ہوئی خود کو عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ گولڈن رنگ کی فراق میں ملبوس، نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑا بنایا، کانوں میں جھمکے پہنے، اس کی چاندی کی نتلی۔ یزدان کی کمزوری تھی، لائٹ میک اپ میں بھی وہ اس وقت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھ رہی تھی۔ یزدان اس کے پیچھے اکڑ کھڑا ہوا، نہ کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلوانے لگا، جس پر اس نے شیشے سے نظر اس پر ڈالی۔ ایک پل کے لیے نظر ٹھہر سی گئی، وہ سیاہ میں بھی جچ رہا تھا، جسے سیاہ رنگ اسی کے لیے بنا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی۔ آپ کون؟ یزدان سے غور سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زرگل پریشان سی مڑ کر اس کی طرف منہ کرتے دیکھنے لگی۔ میں زرگل، وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر معصومیت سجائے اسے بتانے لگی۔ واقعی یزدان جان کر حیران کن تاثرات سجائے اسے مزید کنفیوز کر گیا۔ زرگل اسے دیکھے بغیر خود پر نظریں ڈالے ایک ہی سپیڈ میں شروع ہو گئی۔ جب یزدان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کیا، زرگل نے اپنی لائٹ براؤن اٹھا کر اسے دیکھا، ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یزدان نے اس کا چہرہ شیشے کی جانب کیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو، یہ ڈریس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہے، اور تم سادہ رہتی ہو، سادگی میں بھی بہت حسین لگتی ہو، مگر تیار رہو تو کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہو۔ یزدان اس کے کان کے قریب لب لائے گمگین لہجے میں اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی، اس کے قربت میں وہ ہمیشہ گھبرا سی جاتی ہے۔ اب چلیں باہر، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ یزدان اس طرح کھڑے اس سے کہنے لگا۔
زرگل نے آنکھیں کھول کر بس سر کو خم کر دیا اور زرگل اس کے پیچھے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب پیروں پر نظر پڑتے ہوئی فوراً بولتی رکی۔ یزدان بھی رکا اور اسے دیکھا۔ زرگل باری فراق کے ساتھ بمشکل نیچے جھک رہی تھی۔ جب یزدان زمین پر بیٹھ کر جوتی نکالنے لگا، ارے نہیں نہیں، کر لوں گا میں۔ زرگل اسے جوتی نکالتے دیکھ فوراً سے منع کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بیٹھو خاموش۔ یزدان اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاؤں پر جوتی پہنانے لگا۔ زرگل اسے ساکت بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کتنا فرق تھا نہ پہلی ملاقات والے چودھری یزدان اور اب والے چودھری یزدان میں۔ جوتی پہنانے کے بعد نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ زمان آ چکا تھا اور زرکشا نے اپنے دادا کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ زرگل اور یزدان باہر آتے تو چودھری یزدان اسداللہ کی نظریں زرگل پر گئی۔ وہ اسے دیکھ کر واقعی حیران ہوئے۔ ایک غصے بھری نگاہ نے اس پر ڈالی۔ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ یزدان زرگل کو وہاں چھوڑتا زمان کے پاس گیا کیونکہ ان کا نکاح شروع ہو چکا تھا۔ عیسیٰ کی نظر زرگل پر گئی تو وہی ٹھہر سی گئی۔ بیوٹیفل، عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، مگر وہ تو کنفیوز سی کھڑی، نظریں جھکائے۔ زرکشا خالد، آپ کا نکاح زمان احمد شاہ سے حق مہر 3 تولے سونا کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زرکشا سے پوچھا جو گھونگھٹ کے لیے گھبرائی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ قبول ہے، بھیگی ہوئی باری سی آواز میں کانپتے لبوں سے وہ جواب دینے لگی۔ 2 دفعہ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ زرکشا نے حامی بھری۔ زمان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مولوی صاحب جب زمان کے پاس آیا، زمان احمد شاہ، آپ کا نکاح زرکشا خالد سے حق مہر 3 تولے سونا، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زمان نے ایک نظر گھونگھٹ میں بیٹھی زرکشا پر ڈالی۔ قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے جواب دے گیا۔ یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار۔ مولوی صاحب نے اس سے بھی مزید دوبارہ پوچھا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ زرکشا کو زمان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ اس کا پورا وجود سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ اس سے تھوڑا فاصلے پر مشکل بیٹھی تھی۔ زمان کی نظر اس پر گئی، دونوں کے بیچ کا فاصلہ ختم کرتا اس کے ساتھ بالکل بیٹھ گیا۔ زمان کا بازو زرکشا کے بازو کو چھو رہا تھا۔ زرکشا سانس روک گئی۔ سب لوگ بیٹھے آپس میں باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ سب نے ان دونوں کو مبارک دی اور منہ میٹھا کروایا۔ زمان بیٹا، ذرا دلہن تو دکھاؤ، ایک عورت مسکراتے ہوئے زمان سے نرمی سے کہنے لگی۔ زمان نے نظر سب پر ڈالی جہاں بہت سارے نامحرم تھے۔ آنٹی، میں نے پسند کر لی ہے، مجھے اچھی لگی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو اس روپ میں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ وہ سنجیدگی سے سامنے بیٹھی عورت کو جواب دے کر پھر سے ایک نظر زرکشا پر ڈال گیا۔ اس کی بات زرکشا کے ہارٹ بیٹ مس ہو۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، زرگل گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں ہوں ساتھ، یزدان کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لیے زمان کے پاس آیا۔ مبارک ہو دوست بھابھی، یزدان خوشی سے اسے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا خاموش رہی۔ مبارک ہو بھابھی، زرگل چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے بولی، جس پر زمان بھی مسکرا دیا۔ شکریہ بھابھی، وہ اسے مسکرا کر احترام سے جواب دینے لگا، جس پر زرگل مسکراتی زرکشا کو بھی مبارک دی۔ اس نے زرگل کو بہت سی دھیمے سی آواز میں بھی شکریہ ادا کیا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جو بنی ہوئی تھی۔ ایک آدمی زرگل کو پہچانتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا۔ اسداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر یزدان کی آنکھوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ ونی نہیں، یہ میری بیوی ہے، سمجھے؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں زرگل کے ہاتھ میں گرفت کیے بولا۔ زرگل خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ آدمی خاموش تھا۔ میرے خیال میں اب رخصتی کر دینی چاہیے، چودھری اسداللہ نے زرکشا کے دادا کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ زمان نے زرکشا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ دیا اس کے دادا سے ملواتا، جو زبردستی ہر شخص کو دے گی اسے ملے، اور خوشی سے حویلی چلا گیا۔ باہر آتے ہی گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالی اور گاڑی سڑک پر دہرا دی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان بھی جو حویلی سے چلے گئے، زرکشا کے دادا بھی چل دیے۔ چودھری اسداللہ آرام کا کہتے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ عیسیٰ بھی اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو زرگل چینج کر چکی تھی۔ سادہ سے پرپل کلر کے ڈریس میں بلبوس بالوں میں چوٹیاں قید کیے پرسکون دیکھ رہی تھی۔ ایک کپ چائے کا مل جائے گا تمہارے ہاتھ؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اسبات میں سر ہلا گئی۔ یزدان چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل کچن میں آئی اور جو چولہے پر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ارے زرگل بچے، آپ اس وقت؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زرگل نے ساجدہ بی کو دیکھا۔ جی، وہ یزدان کو چائے پینی تھی اس لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بتانے لگی۔ ساجدہ بی مسکراتی، جسے آج وہ آپ کو نکاح کی تقریب میں دیکھ رہے تھے نا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھ رہے تھے؟ زرگل کو واقعی معلوم نہیں تھا، جس پر ساجدہ بی اسبات میں سر ہلا گئی۔
زرگل آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، عیسیٰ زرگل کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسے صبح کے نسبت تھوڑا مختلف لگا۔ وہ مجبوراً مسکرائی۔ یزدان جو زمان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا نظریں زرگل پر ہی مرکوز تھی۔ عیسیٰ کو اس کے پاس دیکھ کر ماتھے پر بل اٹھ کر اس طرف چلا گیا۔ مطلب ہمیشہ سادہ سی رہتی، ایسا لگ رہا جیسے رب نے آپ کو بہت فرصت سے بنایا ہے زرگل۔ وہ مسکراتے ہوئے دل سے اس کی تعریف کرنے لگا۔ زرگل بس خاموش کھڑی رہی۔ زرگل بھابھی، یزدان عیسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھے انتہائی سرد لہجے میں کہنے لگا۔ عیسیٰ اس کی آواز پر کھانسنے لگا۔ خاموشی سے یہاں سے شکل گم کرو، یزدان اس کے کان میں غصے سے کہنے لگا۔ عیسیٰ ایک سیکنڈ لگائے بغیر غائب ہوا اور یزدان کی نظر زرگل پر گئی۔ چلو ادھر آؤ۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اسے آگے لے جانے لگا۔ جب زرگل نفی میں سر ہلا وہ فوراً سے کہنے لگی۔ زرگل بس ہلکا سا مسکرا دی۔ چائے بنتے وقت ہی وہ کپ میں ڈال کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زمان نے گاڑی روکی اور ڈرائیونگ سیٹ پر نکلا اور اس کی طرف بڑھ کر دروازہ کھولا۔ زرکشا کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، وہ گھونگھٹ کی وجہ سے بمشکل اتر رہی تھی۔ جب زمان نے بغیر ادھر ادھر دیکھے اسے گود میں اٹھا لیا، زرکشا کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی، اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے جسے وجود کو کرانٹ سا محسوس ہوا۔ زمان کی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کرتا گھر کے اندر چلا گیا۔ میں چل لوں گی، آپ نیچے اتاریں، زرکشا دھیمے لہجے میں اسے بمشکل بولی۔ اس کی آواز سن کر زمان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 1 سال بعد یہ آواز دوبارہ کانوں سے ٹکرائی ہے۔ میں گرا نہیں دوں گا آپ کو، وہ اسے شوخیہ لہجے میں مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زرکشا شرمندہ سی ہو گئی۔